یہ سبق جو بتا رہا ہوں کوئی حدیث میں نہیں ہے، یہ شوگر کا مجرب علاج ہے جو مجھے خود فائدہ ہوا ہے، میرے تجربے میں یہ چیز آئی ہے۔ علماء نے بھی پہلے لکھی تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کئی علماء نے بتائی ہے، کئی علماء نے لکھی ہے، لیکن میں خود اس کا مریض رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی ہے اس سے، لیکن جس ترتیب سے بتاؤں اس ترتیب سے کام کرنا ہے، بہت آسان ہے۔ صبح 8 بجے سے لے کر 11 بجے تک، 8 سے لے کر 11 بجے تک 3 مرتبہ درود شریف اور 7 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ 15 پارے میں یہ آیت ہے، امیجز بنا کر انشاءاللہ دے دوں گا، لیکن یہ بطور دعا کے پڑھنی ہے، بطور تلاوت کے نہیں پڑھنی۔ 3 مرتبہ درود شریف آگے، 3 مرتبہ درود شریف پیچھے، 7 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے 3 مہینے تک۔ ایک کام تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، یہی آیت، یہی دعا عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ درود شریف آگے، 3 مرتبہ درود شریف پیچھے اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے قرآن کی آیت، لیکن بطور تلاوت کے نہیں پڑھنی، بطور دعا کے پڑھنی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حیض والی عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، 3 مہینے تک پڑھنی ہے، اور اگر زندگی بھر پڑھتے رہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ لیکن آپ نے جو ہے 2.5 مہینے تک پڑھی، پھر بھول گئے، پھر 3 مہینے کا کورس ہے، ایک مرتبہ بھی بھول گئے تو 3 مہینہ پھر کرنا پڑے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس کو میں نے بتایا اپنے ذاتی اعتبار سے، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، تو کسی کو 15 دن میں الحمدللہ شوگر نارمل ہو گئی، کسی کی 20 دن میں نارمل ہو گئی، وہ خود آ کر بتانے لگے۔ ترتیب وہ ہے جو میں نے بتائی، اس ترتیب سے پڑھو، بس کوئی کھانے پر دم وغیرہ کر لو تو اچھا ہے، نہ کرو تو کوئی حرج نہیں۔ ٹائم یہ ہے 8 سے لے کر 11 صبح اور عصر کے بعد، اور یہ 3 مرتبہ درود شریف آگے پیچھے، 7 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے۔ ایک دن بھی ناغا نہ جائے، بس یہ ہے کہ ایک دن ناغا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ناغا ہو گیا تو وہ چیز جو ہے یہ سمجھ کر لو کہ پھر سے آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ یہ بہت ہی میرے تجربے میں یہ چیز آئی ہے، میری شوگر الحمدللہ کافی نارمل ہو گئی، لیکن یہ کوئی حدیث میں نہیں ہے۔ حدیث کہہ کر آگے نہ بڑھانا، حدیث کہہ کر آگے نہ بڑھانا، یہ تو علماء کا تجربہ ہے، علماء کا تجربہ اور صالحین کا تجربہ۔ ویسے پہلے بھی علماء نے لکھی ہے اس آیت کے سلسلے میں، لیکن میرے تجربے میں یہ چیز آئی ہے، اس لیے میں نے آپ حضرات تک یہ چیز پہنچائی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی جسمان کی بیماری میں ہو، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اور بس شرط یہ ہے کہ اسے حدیث کہہ کر نہ بڑھائیں، حدیث کہہ کر کہنا، حدیث کی بات تو حدیث کی بات ہوتی ہے، اور تجارب الصالحین یہ ہر زمانے میں چلتے رہتے ہیں۔ قرآن شریف کے اندر سے اللہ اسماء الحسنہ میں سے یہ تو علماء حقہ نے لکھا ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بس اس لیے اس کو اس طریقے سے پڑھتے رہیں اور چلتے رہیں، اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ایک اہم پوائنٹ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ عصر کے بعد جو کہا ہے یہ دعا پڑھنے کا، اس کا مطلب یہ ہے غروب سے پہلے پڑھ لینی چاہیے۔ اگر کوئی غروب کے بعد پڑھے گا تو وہ دعا کا فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ دعا دن میں ہی پڑھی جاتی ہے۔ جو ترتیب ہے وہ ترتیب میں نے سمجھا دی ہے آپ کو۔ دوسری اہم بات یہ کہ چونکہ برادران وطن شوگر کے مریض ہیں،
اس لیے یہ دعا آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں اور پڑھ کر بھی دے سکتے ہیں. اگر کوئی پڑھ لے وے اپنے لیے تو پڑھ بھی لے وہ, بس ان کو اتنی تاکید کر دینا کہ بھئی یہ اللہ, یہ جو ہے دعا ہے, اس میں اللہ کا نام ہے, اس کا احترام کیا جائے اور اس کی عزت کی جائے, باوضو پکڑا جائے, اسے باوضو رکھا جائے. اور البتہ غیر مسلمین کو قرآن شریف دینا نہ دینا اس کا کیا فتویٰ ہے, یہ میں نے سبق نمبر 1140 میں تفصیل سے بیان کر دیا ہے. وہ وقت پر انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گا. لیکن جب غیر مسلم کو دیا جائے, یہ دعا دی جائے, تو ان سے کہا جائے کہ احترام بہت بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اس بیماری سے شفائے کاملہ عاجلہ آجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. آمین. آپ پڑھ لیجئے میرے ساتھ. یہ چیز آگے کی جو پڑھا رہا ہوں یہ حدیث میں ہے, اس میں کوئی شک نہیں, پکی ٹک کی بات. پڑھیے میرے ساتھ. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. دیکھیے اتنا پڑھا. حدیث شریف میں آتا ہے پڑھتے ہی جنت میں کھجور کا درخت لگ جاتا ہے. ہاں, ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا مولانا کھجور کے درخت بہت لگوا لیے ماشاءاللہ آپ نے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کٹ بھی جاتے ہیں, گناہ کیا دو گے, اس لیے اس کو باقی رکھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی, دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ شوگر کا کوئی بھی مریض ہو تو اسے آپ بتا سکتے ہیں, حدیث کہہ کر نہیں, علماء کا تجربہ کہہ کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.